برابری پارٹی کے سربراہ جواد احمد نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو کیمرے کا شوقین قرار دے دیا۔ جواد احمد نے کہا کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کیمرے کے شوقین ہیں۔ مشتاق احمد اپنے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اس وقت اسرائیل کی حراست میں ہے۔ 2 روز قبل اسرائیلی فوج نے غزہ میں امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کے 450 کارکنان کو گرفتار کیا تھا۔ فلوٹیلا کے قافلے میں سابق سینیٹر مشتاق احمد، سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کے پوتے نگوسی زولیلیو بھی شامل تھے۔ فلوٹیلا کے منتظمین نے بتایا کہ ان کے قافلے میں شامل 42 کشتیوں کو اسرائیلی بحریہ نے تحویل میں لیا، جبکہ کشتیوں میں سوار 450 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ صہیونی فوج نے کشتیوں کا مواصلاتی نظام اور براہ راست ویڈیو نشریات جام کر دی۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی قبضے میں لی گئی کشتیاں اشدود بندرگاہ پہنچ گئی، جہاں سے کشتیوں پر سوار سماجی کارکنوں کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ دوسری جانب سمود فلوٹیلا پر حملے کے خلاف یورپ سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ برطانیہ، اٹلی، اسپین، فرانس، یونان، کولمبیا اور یمن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ کئی شہروں میں ٹریفک بند اور بعض مقامات پر توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ ناظرین، برابری پارٹی کے سربراہ جواد احمد نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو کیمرے کا شوقین قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف کیمرے کے شوقین ہیں۔ مشتاق احمد اپنے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت اسرائیل کی حراست میں ہیں۔ 2 روز قبل اسرائیلی فوج نے غزہ میں امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کے 450 کارکنوں کو گرفتار کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے پر حماس کا مثبت رد عمل، پاکستان کا خیر مقدم۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر غزہ پر اپنے حملے بند کرے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ حماس کا یہ اقدام فوری جنگ بندی کو یقینی بنانے میں مثبت ثابت ہوگا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی بلا روک ٹوک انسانی امداد کی یقینی بنانے میں بھی یہ اقدام مثبت ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے مزید بات چیت کرتے ہیں، اپڈیٹس دیتے ہیں۔ اسلام آباد سے کیپٹل ٹی وی کے نمائندہ خصوصی برائے امور خارجہ انس ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ انس ملک، بڑا اچھا اقدام آیا حماس کی طرف جو رد عمل ہے، آپ سمجھے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بڑی خوشی کی لہر ہے اس ری ایکشن کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دفتر خارجہ نے کیا کہا ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد عالمی سطح پر کیا ری ایکشن چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے اس میں پاکستان کی جانب سے خیر مقدم کیا ہے صدر ٹرمپ کے امن معاہدے پر حماس کے رد عمل کا۔ ٹرمپ کے امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا اپنا بیان میں کہنا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر اپنے حملے بند کرے۔ حماس کا یہ جو وہ ہے فوری جنگ بندی کو یقینی بنانے میں مثبت ثابت ہوگا۔ فلسطینی قیدیوں کی رہائی بلا روک ٹوک انسانی امداد یعنی میں بھی یہ اقدام مثبت ثابت ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ حماس کا رد عمل دیر پا امن کی طرف سیاسی عمل کی راہ ہموار کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ پاکستان غزہ میں امن کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس نتیجے میں پائیدار جنگ بندی ہوگی اور پاکستان امن کے اس عمل میں اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان فلسطینی کاز کے لیے اپنی اصولی حمایت کا اعادہ بھی کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پاکستان کے رد عمل کے حوالے سے بتایا۔ انس، دنیا میں اس کا کیا ری ایکشن چل رہا ہے؟ بہت سے ممالک کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا نتن یاہو جو ہیں وہ جو کہ ٹرمپ نے کہا فوری طور پہ اپنے ویڈیو پیغام میں کہ اس کے جو ہے اب اسرائیل کو فوری طور پہ اس پہ گولہ باری روکنی ہوگی، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایسا جلد ہی ممکن ہو جائے گا؟ دیکھیں، عالمی طور پہ اس کو کافی پازیٹیولی لیا جا رہا ہے، پازیٹیو سائڈ کے اندر لیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے نتنیاہو کی بات کی تو ایکزیوس کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے ان کو بتایا کہ غزہ کے اندر اس وقت جو اسرائیلی آکوپیشن فورسز ہیں وہ اپنے آپریشن کی ٹائپ کو فوراً ڈیفینسو گویا موڈ پہ شفٹ کریں گی، نہ کہ غزہ کو آکوپائی کرنے پہ غزہ پہ قبضہ کرنے کے حوالے سے۔ تو امپیکٹ اس کا پڑا ہے، اور نتنیاہو کے اوپر بھی امپیکٹ پڑا ہے۔ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد امریکہ کی جانب سے
नेतन्याहू को प्रेशर किया जा रहा है और नेतन्याहू वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो अमेरिकी डिमांड्स को मान रहे हैं। तो प्रेशर तो बिल्कुल पड़ रहा है और आलमी तौर पर भी इसका खैर मकदम किया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि हमास का रद्द-ए-अमल खुशाइंद इक़दाम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा, इसका फौरी नतीजा जंगबंदी, फ़लस्तीनियों की तकालीफ का खात्मा, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की बहाली की सूरत में निकलना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि इसराइल को फौरी तौर पर अपने हमले अब बंद करना होंगे। इसहाक़ डार ने लिखा कि गैर मुतज़लज़ल हिमायत और 1967 से पहले की सरहदों पर एक खुद मुख्तार काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का इआदा करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि हमास का रद्द-ए-अमल खुशाइंद इक़दाम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा, इसका फौरी नतीजा जंगबंदी, फ़लस्तीनियों की तकालीफ का खात्मा, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की बहाली की सूरत में निकलना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि इसराइल को फौरी तौर पर अपने हमले अब बंद करना होंगे। इसहाक़ डार ने लिखा कि गैर मुतज़लज़ल हिमायत और 1967 से पहले की सरहदों पर एक खुद मुख्तार काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का इआदा करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। ट्रंप का अमन मंसूबा, हमास ने बड़ी शर्त रख दी, क्या नेतन्याहू मानेगा? मशरिक़ वस्ता की जंग में एक बड़ा मोड़ सामने आ गया। हमास ने बिलाखिर ऐलान कर दिया, इसराइली यरगमालियों को रिहा करने पर राजी, लेकिन चंद सख्त शराइत के साथ। यह ऐलान उस वक्त आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि हमास के पास इतवार शाम तक का वक्त है, वरना ऐसी तबाही नाजिल होगी जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। और अब हमास का जवाब दुनिया को चौंका रहा है। तंजीम ने कहा है कि वो तमाम इस्राएली कैदियों को छोड़ने पर राजी है, जिंदा भी और लाशें भी, लेकिन इसके बदले में जंग का खात्मा और इस्राएली अफवाज का मुकम्मल इनकलाब दरकार होगा। ये पहला मौका है कि हमास ने तमाम यरगमालियों की रिहाई की बात की और दुनिया को हैरान कर दिया। काहिरा और दोहा ने हमास के ऐलान को सराहा। कतर ने कहा, हम ट्रंप के इस मंसूबे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये खूनरेजी रोकने का मौका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू अब पीछे हटेंगे? महीनों से वो कहते आए हैं कि अगर हमास यरगमाली छोड़ दे तो जंग खत्म हो सकती है। तो अब जब हमास कैदी छोड़ने पर तैयार है, क्या इसराइल वाकई जंग खत्म करेगा? इसराइली मुबस्सिरीन खबरदार कर रहे हैं कि हमास अब भी मशरूत बात कर रही है। इस वक्त दुनिया भर की नजरें एक ही सवाल पर जमी हैं, क्या ये ऐलान जंग के जख्मों पर मरहम रखेगा या फिर ये सब एक और धोखा साबित होगा? गजा में अब तक 66,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लाखों बेघर हैं, और अगर ये मौका जाया हो गया तो आने वाले दिन तारीख के सबसे खूनरेज दिन साबित हो सकते हैं।